الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج قسط نمبر 206 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان. مسئلہ نمبر 1. سعودی عرب سے بھائی جمشید صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ زیادہ پیاس کی وجہ سے روزہ توڑنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر کوئی سخت کام کرنے کی وجہ سے اتنی پیاس لگ گئی ہے کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے، اور بعد میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. لیکن قصداً بلا ضرورت ایسا کام کرنا گناہ ہے. ہاں البتہ اگر کوئی محتاج ہو اور نفقہ کا انتظام کرنے کے لیے کوئی سخت کام کرنا بھی پڑے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا. بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کلی کرنا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ تو مسئلہ یہ کہ وضو کی ضرورت کے بغیر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غسل کرنا، گیلا کپڑا بدن پر لپیٹنا بلا کراہت جائز ہے، جبکہ مقصد صرف ٹھنڈک حاصل کرنا ہو. بے صبری، پریشانی اور گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لیے یہ کام مکروہ ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449. مسئلہ نمبر 3. کراچی سے بھائی عمران صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں. ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ رمضان کے روزوں کا کفارہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں. اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو نئے سرے سے دوبارہ روزہ رکھنا ضروری ہوگا. البتہ جس شخص میں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور موت سے پہلے طاقت کی امید بھی نہیں ہے یا بیمار اور ضعیف ہے تو ایسا شخص 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دے. فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215. ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے. فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.